أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء و مشائخ، حاضرین گرامی قدر، عزت مآب میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت اور اللہ رب العزت کی عظمت
اور کبریائی کی دعوت سے کیا ہے، اور یہی دعوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی رہی. اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ہے، اور تمام رسولوں نے، تمام انبیاء کرام نے یہی بات کہی ہے اور یہی دعوت دی ہے کہ لوگوں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ باقی جتنے طاغوت ہیں ان سے اجتناب کرو، بچو. دیکھیے اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اس کے مقابلے میں انسان اپنی فکر اور اپنے سوچ کے مطابق وہ فرشتے کی عبادت کر لے، نبی کی عبادت کر لے، ولی کی عبادت کر لے، کسی کی بھی عبادت کر لے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ طاغوت کی عبادت ہے. اسلام سیدھا راستہ ہے، مکمل دین ہے. اللہ رب العزت نے اس کی پیروی کی دعوت دی ہے اور حکم فرمایا ہے، اور صاف لفظوں میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور مقابلے میں کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اسلام سے ہٹ کے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، جس طور اطوار کو اپنایا جائے، جس اصول اور ضابطے کو اختیار کیا جائے، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ اسلام کا اور رحمان کا راستہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہے، اس کا کوئی انسان جو چاہے نام اپنی فکر سوچ کے مطابق رکھ لے، لیکن وہ شیطان کی عبادت ہے، طاغوت کی عبادت ہے، شیطان کی تابعداری ہے، طاغوت کی تابعداری. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت ہی کی توفیق بخشے، شیاطین کی عبادت سے اللہ رب العزت ہمیں بچا کے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، ایک سوچنے کی بات ہے، اس معاشرے میں کون سی برائی تھی جو پہلے نہ تھی؟ ظلم و زیادتی کی انتہا، قتل و غارت کی انتہا، شراب اور بدکاری کی انتہا. کون سی برائی تھی جو اس معاشرے میں موجود نہ تھی؟ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے پہلے کے معاشرے کو اور ماحول کو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ آپ سے پہلے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آپ سے پہلے پورا ماحول کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، ضلالت میں مبتلا تھا. نبی علیہ السلام نے اس دور کی جتنی گمراہیاں تھیں اور جتنی بے راہ رویے تھیں اور جتنی معصیتیں اور نافرمانیاں تھیں، نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز ان سے نہیں کیا. آپ ذرا سمجھیں، نبی علیہ السلام سے پہلے کچھ رؤسائے مکہ نے ایک معاہدہ طے کیا تھا جو تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے معروف. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ چند رؤساء نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ظلم و تعدی اس وقت ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، اس کی بندش کی جائے، اس کی روک تھام کی جائے. ہم ظلم کے خلاف، جو چاہتا ہے کسی کو تہتے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کسی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، جو چاہتا ہے کسی پر زیادتی کرتا ہے،
ہم کسی پہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس بنیاد پر انہوں نے ایک مجلس منعقد کی اور اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ مگر جب نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے ظلم کے خلاف وہی جو پہلے سے مجلس قائم تھی ان کو اپنا ہم نوا نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام نے شراب کے انسداد کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ قتل و غارت کے لیے نبی علیہ السلام نے دعوت نہیں دی کہ بند کرو، روک دو ان چیزوں کو۔ بدکاری اور ظلم و زیادتی اور ڈاکے اور چوری، اس کے انسداد کے لیے نبی علیہ السلام نے کوئی پیغام یا کوئی بات نہیں فرمائی۔ ایسے دین جس چیز سے کا آغاز کیا ہے، آپ نے ابتدا کی ہے، وہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے اور وہی الہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، خوف محسوس ہو رہا ہے، کپکپی ہے، ڈر ہے، وحشت کی کیفیت میری طبیعت پہ ہے، کیفیت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو دلاسا دیا۔ قصہ مختصر کہ وہ آپ کو لے کے آپ کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ بن نوفل کو جا کے نبی علیہ السلام کی ساری کیفیت سے آگاہ کیا۔ ورقہ بن نوفل نے ساری صورتحال معلوم کر کے یہ بات کہی کہ آپ پہ وہی ناموس آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت آپ یہ دعوت دیں گے اور یہ قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام نے پریشان ہو کے یہ بات فرمائی، ابا ہم مخرجیہ ہم، صحیح بخاری کے الفاظ، کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ وہ تو مجھ کو صادق کہتے ہیں، وہ تو مجھ کو امین کہتے ہیں، امانتیں ان کی میرے پاس ہوتی ہیں، فیصلے وہ مجھ سے کرواتے ہیں، معاملات وہ مجھ سے نپٹاتے ہیں، ہر خصلت اور ہر اچھائی اور ہر بھلائی اس کا انتساب میری طرف کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ پورے ماحول میں محمد جیسا اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الروض العنف میں جناب ابو طالب کا وہ خطبہ نکاح نقل کیا ہے جو نبی علیہ السلام کے نکاح کے وقت انہوں نے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے دوران اس وقت انہوں نے کہا تھا فَإِنَّ ابْنَ أَخِي محمد ابن عبد اللہ لا يُعَادُنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ إِلَّا رُجِّحَ بِهِ شَرْفًا وَفَضْلًا وَنُبَلًا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہ قوم ہے جو گھاٹ پہ پانی پینے پلانے پہ بھیڑ جاتی تھی، لڑ جاتی تھی، گھوڑے دوڑانے پر اس کا گھوڑا سبقت کیوں لے گیا، اس کا گھوڑا کیوں سبقت لے گیا، بس اس بنیاد پہ وہ لڑ جاتے تھے۔ لیکن آج قریش کے بھرے مجمع میں ابو طالب انہیں گویا کہ ایک چیلنج دیتے ہیں کہ لاؤ میرے بھتیجے کے مقابلے میں کسی کا نام لو۔ فَإِنَّ ابْنَ أَخِي محمد ابن عبد اللہ لا يُعَادُنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ، قریش کا کوئی نوجوان بھی ان کے مقابلے کا نہیں۔ جو جانوروں کے تقابل میں ان کا خون کھول جاتا تھا، اپنے نوجوانوں اور اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے عزیز اور اپنے اقربا کے مقابلے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو کیوں نہیں خون کھولا ان کا؟
وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ پورے ماحول میں محمد جیسا ہم میں کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے کہ جو بات حضرت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ بلکہ آپ نے اپنی دعوت کے آغاز سے ان سے یہ بات پوچھی تھی، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ قرآن نے کہا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، ایک عمر میں نے تم میں گزاری ہے، 40 سال تم میں بیتے ہیں، میرے بچپنا گزرا ہے، جوانی گزری ہے، تجارت میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، مل کے کاروبار کیا ہے، معاملات کیے ہیں، مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیسا پایا تم نے؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا تھا جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، آپ کا کئی بار تجربہ کیا ہے، ہر بار آپ کو ہم نے سچا پایا ہے۔ یعنی یہ تمام خصلتیں اور یہ ساری خوبیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ ظالم میری آیات سے ان کو قد ہے، میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس ماحول میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے، تمام برائیاں موجود تھیں، لیکن ان برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی جس کا آپ نے خاتمے کے لیے چنا ہے اور جس کا انتخاب کیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی شرک کا ابطال ہے اور رب ذوالجلال والاکرام کی توحید کا اعلان، جس کا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کو یہ حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی عظمت، رب ذوالجلال والاکرام کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان، یہ اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ قتل وہاں تھا، چوری وہاں تھی، ڈاکے وہاں تھے، بدکاری وہاں تھی، شراب وہاں تھی، ظلم و زیادتی کی ہر پہلو، ہر ظلم و زیادتی کا وہاں موجود تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں اول وہلہ میں، ابتدائی دعوت میں یہ بات نہیں فرمائی کہ قتل چھوڑ دو۔ آپ انصاف کریں، اگر قتل کے خلاف یا ظلم کے خلاف یا شراب کے خلاف اگر آپ تنظیم سازی کرتے تو بن سکتی سی تنظیم یا نہیں بن سکتی تھی؟ ہمیشہ انسان اپنا موقف، اپنی فکر لوگوں تک پہنچانے کے لیے پہلے اپنے کچھ ہم نوا تلاش کرتا ہے، اپنے ہم فکر ڈھونڈتا ہے، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ایک کی آواز ہمیشہ ایک ہوتی ہے، دو چار زیادہ ہوں تو آواز میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان عناوین پہ اپنے ساتھیوں کو جمع نہیں کیا، ان عناوین پہ احباب کو، رفقا کو، ساتھیوں کو، قریشیوں کو، سرداروں کو، کوئی کسی کو دعوت نہیں دی آؤ شراب کے انسداد کے لیے کام کریں، آؤ ظلم کے خلاف ہم لڑیں، آؤ بدکاری کے خلاف ہم لڑیں۔ نبی علیہ السلام نے اس قسم کی تنظیم یا دوسرے لفظوں میں ویلفیئر کا کوئی کام، اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ کس سے آغاز کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ سے آغاز کیا، باوجود اس کے کہ آپ کو خطرات سے آگاہ کر دیا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ ایسی دعوت دینے والے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کا شہر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ خطرہ بتلا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا ورقہ نے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کو خاطر میں لائے بغیر، اللہ رب العزت کے حکم سے دعوت وہیں سے اس کا آغاز کیا جس سے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ میرے قوم قولوا لا الہ الا اللہ، بس اتنی بات کہنی تھی کہ ساری خوبیاں ان کے نزدیک ختم ہو کے رہ گئی۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے،
سارے الہوں کا، سارے معبودوں کا خاتمہ کر کے صرف ایک ہی معبود. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ دعوت تو ہم نے کسی ملت میں دیکھی نہیں، سنی نہیں، یہ محمد نے اپنے جی سے گھڑ لی ہے، آپ بنا لی ہے. عیسائیت ہمارے سامنے ہے، یہودیت ہمارے سامنے ہے، نصرہ اور اس کے علاوہ پارسی ہمارے سامنے ہے. وہ ایک الہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. ساتھ یہودی ہیں تو وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اور دوسرے مجوسی ہیں تو وہ بھی دو خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. یہ عجیب دعوت ہے کہ ایک ہی خدا کی دعوت، ایک ہی الہ کی دعوت، ایک ہی معبود کی دعوت. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ. طوفان کھڑا ہو گیا، طوفان کھڑا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی اس کو خاطر میں نہیں لائے. یہی دعوت دی اور یہی بات کہی. کیوں کہی؟ سوچنے کی بات ہے. کیوں کہا؟ یہ ایسا کیوں کیا؟ بظاہر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ حکمت عملی کے خلاف ہے. معاذ اللہ، حکمت عملی کے خلاف ہے. چاہیے تو یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابتداً کچھ ہم نوا تیار کر لیے جائیں، لیکن اس فکر سے، اس حکمت عملی کی بجائے آپ نے بات پہلی ایسی کی کہ جس کے نتیجے میں بھوچال کھڑا ہو گیا، طوفان کھڑا ہو گیا. آپ نے اس طوفان کی کوئی پرواہ نہ کی اور یہی بات کہی اور اسی کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے بھائیو کہ یہ غلطی ایسی ہے، یہ گناہ ایسا ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر جرم ہلکا ہے. آج لوگوں کی نگاہ میں قتل بہت بڑا جرم ہے، ریپ بہت بڑا جرم ہے، ڈاکہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن نبوی تعلیم میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سب سے بڑا جرم شرک، سب سے بڑا گناہ شرک. چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، بدکاری معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرک سے جب تک توبہ نہ کیا جائے شرک معاف نہیں ہوگا. نبی حکیم ہوتا ہے، نبی حکیم ہوتا ہے، صحیح علاج کرتا ہے. آپ سوچیں ایک ٹی بی کا مریض ہو یا ایک آدمی اس کو کینسر کی بیماری ہو. اب کینسر کے مریض کا علاج اگر اس کو کھانسی ہو جائے تو ڈاکٹر کھانسی کی طرف توجہ دے گا یا کینسر کی طرف توجہ دے گا؟ بھائی سوچئے ذرا. ڈاکٹر سمجھدار جو حکیم ہے، جو سمجھدار ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے کینسر کی فکر کرے گا. وہ کھانسی خود بخود حل ہو جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی. اگر کینسر ختم ہو گیا اس کا علاج ہو گیا. لیکن اگر کینسر ہی باقی رہا تو پھر جان لیوا یہ ثابت ہوگی، یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی. یوں ہی سمجھیے کہ یہ شرک کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری جس کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے باشگاف الفاظ میں یہ بات متنبع فرما دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک تو معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنے باغی کو معاف، کوئی حکومت اپنے باغی کو معاف نہیں کرتی، بغاوت کرتا ہے معاف نہیں کرتی. اسی طرح شرک اللہ سے بغاوت. شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے کیا ہے؟ بغاوت ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہر گناہ معاف کروں گا لیکن اپنے باغی کو معاف نہیں کروں گا. آپ یہ دیکھیے میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، مثال دیتا ہوں. میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، بیوی وفا نہیں کرتی، حکم نہیں مانتی، وقت پر کھانا تیار نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی. خامد برداشت کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، لیکن اپنی چارپائی پہ کسی اور کو دیکھنا گوارا کرتا ہے. ایسی عورت کو وہ اپنے گھر میں رکھنا گوارا کرتا ہے. اپنی بیوی کا ہر گناہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو ڈھانکے گا، اس سے درگزر کر لے گا. لیکن اگر وہ اپنی چارپائی پہ کسی اور مرد کو دیکھے گا تو اس بیوی کو چلتا کرے گا، گھر رہنے نہیں دے گا. میرے بھائیوں بالکل یہی کیفیت سمجھو شرک کی، کہ انسان شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ.
اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو کبھی معاف، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بارے میں تو یہاں تک رب ذوالجلال نے قرآن بھرا پڑا ہے، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے علماء کرام سے، صرف یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں، 950 سال تک، اللہ اکبر، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ آخر میں آ کے صرف اتنی بات کہہ دی تھی نا کہ ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ خبردار اگر آئندہ سوال کیا تو تم ظالموں میں قرار ہو پاؤ۔ اب اندازہ کریے، کیجئے، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، نوح علیہ السلام نے یہ عرض نہیں کیا، یہ جسارت نہیں کی، الہا 950 سال تک تو تیری توحید کا ڈنکا بجاتا رہا ہوں، تیری سربلندی کے لیے میں نے ہر تانا، ہر ملامت، ہر تکلیف، ہر مصیبت برداشت کی ہے۔ آج 950 سال کے بعد ایک لمحے میں بیٹے کے بارے میں نے بات کی ہے تو آپ نے اتنی جھڑکی پگلا دی، سنا دی ہے، اتنی جھڑکی کہ تم ظالم ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہ جسارت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نوح جانتے تھے کہ وہ رب ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ فوراً کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی معذرت کرنے کی بجائے صاف صاف لفظوں میں اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال کر لیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، رحمت نہیں کریں گے تو اللہ میرے پلے میں کچھ نہیں رہے گا، میری ساری 950 سال کی عبادت وہ ساری کی ساری برباد ہو جائے گی۔ اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ کس بات پر ہے؟ سوچئے ذرا، کس بات پہ ہے؟ بیٹے نالائق کی سفارش کرنے کے نتیجے۔ گویا اللہ رب العزت کو مشرک کی سفارش بھی گوارا نہیں ہے، معاف کرنا تو کجا، مشرک کی سفارش بھی گوارا نہیں۔ اور رب ذوالجلال والاکرام نے صاف فرما دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا معه ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ فرمایا نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے بارے میں مجھ سے سفارش کریں، مجھ سے سفارش کریں، مجھ سے کہیں کہ یا اللہ انہیں بخش دو۔ اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، تو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ۔ ہم نے آپ کو بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی خبردار کیا ہے، اور ہم وارننگ تمہیں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی زندگی کے اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں گے، ساری زندگی کی پونجی برباد۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کسے خبردار کیا جا رہا ہے؟ جو سب سے بڑے توحید کے علمبردار ہیں۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام سے تو اس چیز کی توقع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں خبردار کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جب اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو کوئی اور کیا، اس کی کیا حیثیت اور کیا نوعیت ہو سکتی۔ اس لیے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ بات صاف فرمائی، بلکہ آپ سورۃ الاعراف پڑھیں، وہاں 18 انبیاء، اور سورۃ الانعام 18 انبیاء علیہم السلام بیک وقت، سارے 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد
رب ذل جلال والاکرام نے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ نام لے لے کے انبیاء کرام علیہ السلام، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اور اتنی بڑی اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ناگوار ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی الا من اخذہ القرآن، فرمایا میری قیامت کے دن سفارش میرے ہر گناہگار امتی کو پہنچے گی الا من اخذہ القرآن، مگر جس کو قرآن نے تھام لیا، پکڑ لیا، اس کو میری سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری سفارش ہر گناہگار سے گناہگار کو، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو کبیرہ گناہ کریں گے، بڑے بڑے گناہ کریں گے، ان کی سفارش کی اللہ مجھے اجازت دے دے گا، لیکن جس کی زندگی میں شرک ہوگا اللہ اس کی سفارش کی مجھے اجازت نہیں دے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے صاف فرمایا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، انہو من یشرک باللہ، اس کے بارے میں فیصلہ کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، حرام ہے جنت میں ان کا داخلہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جنت کا دروازہ دیکھ سکے، اللہ اکبر کبیرہ، جنت کی خوشبو دیکھ سکے، وہ محسوس کر سکے۔ فرمایا کہاں جائیں گے پھر؟ جنت میں تو جائیں گے نہیں، دروازہ بند، کہاں جائیں گے؟ فرمایا مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اچھا جی، جہنم میں چلے گئے تو کوئی کبھی نکلیں گے نہیں، کوئی سفارشی پہنچے گا، کوئی شفاعتی نکلے گا، آئے گا چھڑوانے کے لیے، پہنچے گا کوئی؟ بڑے سہارے ہیں، فلاں پہنچ جائے گا، فلاں پہنچ جائے گا، جناب ہم ششماہی بھی دیتے ہیں، سالانہ بھی دیتے ہیں، خیراتیں بھی بڑی کرتے ہیں، پہنچ جائیں گے وہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کوئی ان ظالموں کا مددگار نہیں ہوگا، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچے گا۔ آج جن پہ سہارے لگائے بیٹھے ہیں، جن پہ آسرے لگائے بیٹھے ہیں، جن پہ ان کی امیدیں وابستہ ہیں، وہ ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی، کوئی ان کی مدد کے لیے اور ان کے تعاون کے لیے نہیں پہنچے گا۔ یہ کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہیں گے، اور یہ ایسا جرم ہے، آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ وہاں اس میں رہے، خالدین فیہا، اولئک ہم شر البریہ، اللہ اکبر، اولئک ہم شر البریہ۔ ایک جگہ اللہ فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک کیا ہے؟ وہ نجس ہے، پلید ہیں۔ زمین پہ جتنے چلنے پھرنے والے دابہ ہیں، دابہ ہر زمین پہ چلنے والی کو کہتے ہیں، زمین پہ جتنے چلنے والے ہیں وہ انسان ہیں، وہ حیوان ہیں، حیوانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، وہ رینگنے والے ہیں، چوپائے ہیں، دو پائے ہیں، جو بھی ہیں، جتنے زمین پہ بسنے اور چلنے والے ہیں ان میں سب سے برا، ان میں سے سب سے شریر اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ جو مشرک۔ ہمارے نزدیک ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں سب سے برا نجس العین خنزیر۔ کیوں؟ نجس العین کیا ہے؟ خنزیر۔ بلکہ ہمارے پنجاب میں، وہاں پاکستان میں، وہ تو خنزیر کا نام بھی زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتے۔ وہ جب کہتے ہیں نا خنزیر کی اشارہ، وہ باہر کا، وہ بارلا جانور، اس کو نام لینا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس کا نام لینے سے بھی منہ پلید ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اور جس کو تم کہتے ہو کہ یہ بڑا نجس ہے، نجس عین ہے، میں نے بھی اس کو تمہارے لیے حرام ٹھہرایا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نجس میرے نزدیک مشرک ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس سے بھی زیادہ نجس مشرک ہے۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اب آپ بتلائیں، اس کے خاتمے سے آغاز دعوت کا نبی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اس سے بچ جائے گا تو کبھی امید چھٹکارے کی بن پائے گی، اگر اس سے نہ بچا
تو پھر ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ اگر اس سے بچ گیا، گناہ پلے ہیں، غلطیاں ہیں، معصیت ہے، تو چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی سبیل بن جائے گی، اللہ رب العزت معاف کر دے گا، نبی علیہ السلام کی سفارش پہنچ جائے گی، جس کو اللہ اذن شفاعت دے گا وہ آئے گا، لیکن مشرک کی لیے اذن سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات جب تشریف لے گئے اوپر آسمانوں پر، تو اس وقت کیا ہے کہ لمن انتہا الی سدرۃ المنتہا فاعطی ثلاثا، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو نبی علیہ السلام کو 3 چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ پہلی چیز کیا؟ الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں، 5 نمازیں۔ اللہ اکبر۔ حکم تو خلاصتاً 5 ہے نا، حکم تو 50 کا ہوا تھا، حکم تو 50 کا ہوا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں ذرا سوچو، اللہ رب العزت کی مہربانی اور اللہ کی رحمت اور ان کی انتہا کہ بالآخر رب الجلال نے فرمایا جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا دوں گا، جو 5 پڑھے گا اس کو ثواب 50 کا دوں گا۔ لیکن آج ہم نالائقوں سے یہ 5 بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی رحمتوں اور ہماری بغاوتوں کی انتہا دیکھیے، ایک طرف اللہ کی رحمتوں کی انتہا ہے اور ایک طرف ہماری نافرمانیوں کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت 5 پڑھنے پہ 50 کا ثواب دے اور ہمیں آج 5 پڑھنے بھی ہمارے لیے مشکل بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری چیز فرمایا خواتیم البقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ آخری 2 آیتیں یہ کہاں اللہ نے عطا فرمائی، کہاں دی؟ سارا قرآن یہاں دیا، زمین پہ دیا، لیکن یہ آیتیں کہاں دی؟ سدرۃ المنتہا پہ، معراج کی رات وہاں جا کے۔ اللہ اکبر، اتنی بابرکت 2 آیتیں ہیں یہ، اور بھی حدیث ہے اس کی فضیلت میں چھوڑتا ہوں۔ اور تیسری چیز فرمایا غفر لمن لا یشرک باللہ من اللہ شیئا۔ تیسری چیز بشارت ہے، جو شریک میرے ساتھ کسی کو نہیں بنائے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا اس کو معاف کر دوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رب ذوالجلال، حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر زمین کی ریت کے ذرات کے برابر زمین کے خلا، زمین و آسمان کے خلا تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ لے کے آؤ لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے اللہ، لیکن شرک کو اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نے معاف، بغاوت کو میرے ساتھ جو باغی ہے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اس یہی وجہ ہے کہ یہ راسل، یہ کہنا چاہیے کہ تمام گناہوں کا سب سے بڑا گناہ راس الخطا، راس الاخطیہ، سب سے بڑی خطا، سب سے بڑا غلطی، بڑی غلطی وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ اکبر القبائر ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم بڑے ہیں، گناہ بڑے ہیں، نافرمانیاں بڑی ہیں، لیکن شرک سب سے بڑا ظلم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بدکاری ظلم ہے، زنا ظلم ہے، چوری ظلم ہے، ڈاکہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے، سب ظلم ہے، لیکن ان تمام ظلموں سے سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ وہ شرک ہے۔ یہ شرک، اس سے انسان بچ جائے تو انسان سے بچنے کی امید ہے۔ اگر اس سے نہیں بچے گا تو پھر آئیو اس سے بچنے کی، انسان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ ذرا ذہن سے کیے۔ شرک کا لفظ آپ بولتے ہیں، اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، شریک کار، رفیق کار، شریک کار، کام میں ہمارا شریک۔
ایک انسان اپنا کام سارا نپٹا نہیں سکتا، سارا کام سر انجام نہیں دے سکتا، وہ اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے، نفع نقصان کی بنیاد پر اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے، حصے دار بنا لیتا ہے، شریک بنا لیتا ہے کہ میرا اس میں جس طرح حق ہے اس کا بھی اس میں اسی طرح حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے شریک بنانا۔ اب اللہ رب العزت کے ساتھ شراکت ذات میں بھی، اللہ رب العزت کی صفات میں بھی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یعنی اللہ رب العزت جس کا وصف یہ ہے، جو کفار مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب ذو الجلال نے سورۃ احد نازل کر دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بے نظیر ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور سب سے وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، غنی مطلق وہی ہے، باقی سارے اس کے محتاج اور اس کے فقیر اور اس کے بقاری اور اس کے سائل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر وہی ہے، ہر چیز پہ قادر وہی ہے، اللہ جیسا اور کوئی ہے نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ جس سے جو چاہے پوچھے۔ اللہ انبیاء سے پوچھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا، انسانوں سے پوچھے گا، گناہگاروں سے پوچھے گا، نیکوں سے پوچھے گا، جو چاہے گا پوچھے گا، لیکن اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اور یہ جو سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھی ہے، اس میں کیا ہے؟ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ سوچئے ذرا کہ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں شکر کی بات کیا ہے؟ حمد کے معنی تعریف بھی ہے، حمد کے معنی شکر بھی، دونوں معنی کیے۔ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد، ایک تو یہ کہ وہی تعریف کے لائق ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہر انسان اولاد کا محتاج ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نبی ہو یا بادشاہ ہو، وہ اولاد کا محتاج ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے نبی بوڑھے ہو گئے، لیکن اولاد کی محبت پھر بھی دامنگیر ہے۔ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں جواب دے گئیں، مخ ہڈیوں میں ختم ہو گئی، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تیری رحمت سے نا امید ہے نہیں، اولاد کی تمنا ہے۔ رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین۔ ابراہیم خلیل ہو گئے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا ہی دے دے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ پھر اللہ نے دیا ہے تو 80 سال میں جا کے دیا ہے، مرضی والا ہے نا، مرضی والا ہے نا بھائی، ورنہ خلیل کی بات کون نہ مانے، دوست کی بات کون نہ مانے، مرضی والا ہے، جب چاہے وہ مانے، جب چاہے نہ مانے، جب مانا ہے تو بڑھاپے میں مانا ہے، پھر مانا ہے تو ایک نہیں دیا دو دیے ہیں، دو نہیں دیا پوتے کی بھی بشارت دے دی۔ اللہ اکبر کبیر، مانا ہے تو پھر ایک نہیں، اسماعیل دیا ہے، اسحاق دیا ہے، اور ساتھ یہی کہہ دیا کہ اسحاق کے بعد بیٹا ہے یعقوب اس کا نام ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے۔ فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام پلنے والے، یوسف علیہ السلام کہاں پلے ہیں اور کس وجہ سے پلے؟ کہ بادشاہ مصر ہے لیکن اولاد سے محروم ہے، بادشاہ بھی ہے اولاد سے بے نیاز، نبی ہے اولاد سے بے نیاز، بلکہ
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی نارینہ اولاد نہ تھی، بیٹیاں تھیں. ابراہیم ہوئے، چھوٹے بیٹے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. مکے والوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، محمد ابتر ہے، اس کی تو اولادی نرینہ نہیں ہے، دم کٹا ہے، اس کا مشن ختم ہو جانے والا ہے. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے تمہیں بہت سے انعامات سے نوازا ہے. تیرا دشمن وہ ابتر ہے، آپ نہیں. تجھے تو اللہ نے ایسے انعامات سے نوازا ہے، احسان کثیر سے نوازا ہے کہ ہر آپ کا امتی آپ کے بیٹے سے بڑھ کے کام کرے گا. آپ کے بیٹے سے بڑھ کے امتی کام کیا ہے. امت نے کام یا نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے کیا ہے یا کام نہیں کیا ہے. تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدٍ، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے. جی ہاں، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، بیٹا نہیں ہے اللہ رب العزت کا. اللہ اکبر، کوئی بھی بیٹا نہیں. اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے اللہ کا یہ شکر اس لیے کرتے ہیں، سنیے بات، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. نہیں تو پہلے ہمیں بیٹے کو راضی کرنا پڑتا، پھر کہیں اور جانا، آپ کے در پہ آنا پڑتا، بیٹا منوانا پڑتا. بیٹا مانتا تو پھر سمجھتے باپ بھی مان گیا ہے. ہمیں بیٹے کو منوانے کی ضرورت ہے، ہمیں بیٹے کو منوانے کی ضرورت نہیں. اللہ تیرا شکر ہے، صرف تو ہے اور تیرا در ہے، صرف تو ہے اور تیرا در ہے. ہمیں کسی اور کو منانے کی ضرورت ہے، کسی اور کو بہلانے کی ضرورت ہے. اللہ تیرا شکر ہے. اگر کوئی ہوتا بیٹا تو پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا، کس در پہ جانا پڑتا. لیکن اللہ تیرے در پہ ہے، تیرا ہی در ہے. تو یکتا ہے. اللہ اکبر. قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کوئی بیٹا نہیں بنایا. اللہ تیرا شکر ہے، کوئی تیرا بیٹا نہیں ہے. ہم ہیں اور آپ ہیں، ہم ہیں اور آپ ہیں. ہم مانگنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں. ہم سائل ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں. کسی اور کے دروازے پہ جا کے دستک دینے کی ضرورت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جواب دیتا ہوں جب پکارتا ہے. کسی اور کو واسطہ اور وسیلہ ذریعہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے کو ساتھ لے جائیں. جی باپ کو منانے کے لیے بیٹے کو ساتھ لے جائیں، باپ مان لے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہی تصور تھا گمراہ قوموں کا. اسی بنیاد پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. اللہ فرماتا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. اللہ اکبر. فرمایا کہ تم ایسی بری بات، کڑوی کسیلی بات کرتے ہو. یہ اللہ کو اتنا برا کلمہ ہے، نظر آتا ہے، بری بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ ایک اندعوا للرحمن ولدا، تم یہ اس بات کا دعویٰ کرو کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے. یہ اتنا بڑا زہریلا، اتنا بڑا قصیلا اور ناگوار ہے جملہ اللہ رب العزت کے ہاں میرے بھائیو. اللہ اکبر. یہ گمراہ قوموں کا حال ہے. اور ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہمارے ہاں بھی وہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، وہ پہلی گمراہوں کی طرح میری امت بھی انہی گمراہیوں میں اور انہی پگڈنڈیوں میں الجھ کے رہ جائے گی. سب سے پہلے اس امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا دعویٰ ہوا. عبداللہ بن سبا نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے، ہم رواؤں نے کہا کہ علی اللہ ہے.
علی ہی اللہ ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اور ان کے اسی دعوے کے نتیجے میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہاں بھیجا؟ اٹھا کے آگ میں ڈلوا دیا، جلوا دیا. اور وہ بھی اتنے بد دماغ تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو سیدھی بات بھی اس کو الٹی نظر آتی ہے. اللہ کسی کی مت نہ مارے، اللہ کسی کا دماغ خراب نہ کرے، اللہ صحیح سمجھ اور سوچ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس جرم کی پاداش میں سزا کے طور پہ انہیں آگ میں ڈلواتے ہیں. اور وہ آگ میں جلتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں شک تھا، اب تو علی کی الوہیت میں کوئی شک رہا ہی نہیں، اس لیے کہ عذاب آگ کا تو اللہ نے ہی دینا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی بھی پریشان ہو گئے کہ میں نے جن مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے ان کا خاتمہ چاہا، مرتے ہوئے بھی یہ اپنی بات سے توبہ نہیں کر رہے، مرتے ہوئے بھی میری الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں پاس ہوتا تو آپ کو یہ اقدام نہ کرنے دیتا. نبی علیہ السلام نے اس کے بجائے اس کے قتل کی تجویز دی ہے، جلانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ان کو نہ جلاتا، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کو قتل کرتا. تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پہلی امتیں گمراہ ہوئی، سب سے پہلے صحابہ کرام کے آخری دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فکر پیدا ہوا. اور بعد میں اسماعیلی ان کی بھی یہی فکر ہے، اسماعیلیوں کی یہی فکر ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے ان کا کلمہ کیا ہے. ان کا جو قاعدہ ہے ابتدائی، میں نے خود دیکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کا ابتدائی قاعدہ میں نے دیکھا اسماعیلیہ کا. یہ آغا خانی جو مشہور ہے ہمارے ہاں، آغا خانی اسماعیلی، ان کا یہ قاعدہ ابتدائی کلمہ جو وہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر جعفریوں نے، رافضیوں نے، باقیوں نے علی کو اللہ نہیں کہا تو علی اللہ سے پیچھے بھی نہیں چھوڑا. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. حیات القلوب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا معراج کی رات واپسی پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت علی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے وہاں اللہ سے بات کی تو کس زبان سے بات کی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغتک یا علی، تیری زبان مجھے معلوم ہوتی تھی، مجھے تو اللہ کی زبان نے کی منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ ایسا سمجھتا کہ علی بول رہے ہیں وہاں. آپ نے کچھ دیکھا؟ نبی علیہ السلام سے حضرت علی نے پوچھا آپ نے کچھ دیکھا؟ حیات القلوب کے الفاظ ہیں کہ وہاں آنجا مثل ترا دیدام. آنجا، حیات القلوب کے الفاظ، حیات القلوب کے رافضیوں کی کتاب، کہ آنجا مثل ترا دیدام، وہاں میں نے آپ کو دیکھا. انا للہ و جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں نے اس کو دیکھا، اللہ کو دیکھا. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. وہ ہمارے پاکستان کا اس وقت شیخ الاسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ حکایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام ادھر آئے، ادھر اللہ رب العزت آئے، ادھر ساتھ آئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ دونوں ایک ہو گئے. ایک ہے جو دو کہتا ہے وہ کافر ہے، مشرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑے شرک فی الذات اور کیا ہے. اور بات وہ بھی جملہ آپ کو یاد ہوگا جو کہتے ہیں نور من نور اللہ. کیا ہے نور من نور اللہ؟ نور بن نور اللہ. بلکہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اعوذ باللہ من الشیطان. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، یعنی اللہ رب العزت. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ وہاں کیا دیکھا؟ نور نہ، میں نے نور ہی نور دیکھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہاں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا ہے؟ نور وحدت کا ٹکڑا ہے. اللہ کا جو نور ہے اس کا حصہ ہے نبی علیہ السلام. اب مجھے آپ بتلائیں ایمانداری سے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں شریک بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ کسی نے بیٹا بنا کے بنایا، کسی نے علی کو اللہ بنا دیا، کسی نے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا. اب پھر بھی ہم کہیں کہ یہ امت شرک سے بچی ہوئی ہے تو این خیال است و محال است. جو اللہ ہی ہمیں اس گمراہی سے بچائے، اللہ اس گمراہی اور ضلالت سے ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنہ ولا نوم. اللہ رب العزت کو نیند تو کجا اونگ نہیں آتی، لیکن اللہ کے علاوہ ہر چیز تمام مخلوق سوتی ہے. ساری مخلوق انسان سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ سوتے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو نیند نہ آئے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو نیند. وہ انسانوں کے سب سے بڑے انسان وہ تو سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ. آپ سوتے نہیں تھے، آپ آرام نہیں فرماتے تھے، سوتے تھے. سونے کا حکم دیا ہے، آپ سوتے ہیں. بلکہ وہ لیلت ایک رات واپسی پہ، جہاد کے دوران واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. صحابی سے کہا ہم سونے لگے ہیں، آرام کرنے لگے ہیں، تم جاگتے رہنا، جب صبح ہو ہمیں بھی اٹھا دینا، نماز پڑھیں گے وقت پر. اب ہوا کیا؟ وہ بشر کی طرف منہ کر کے جناب پالان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ کب فجر طلوع ہوتی ہے اور میں آذان کہتا ہوں سرکار کو اٹھا دیتا ہوں. اب ہوا کیا؟ وہ پلان پہ ٹیک لگا کے ٹیڑھے ہوئے، وہ بھی نیند میں خواب خرگوش، وہ بھی نیند کا شکار. اب ہوا کیا؟ سورج طلوع ہوا اور سورج کی گرمی کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کی اس کی تمادت آپ کے رخ انور پر پڑی. گھبرا پہ آپ اٹھے، لایا فرمایا بلال تو سو گیا اور تجھے کہا تھا جاگتے رہنا. اس نے کیا جواب دیا تھا؟ حضور جس مالک نے تمہیں سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، جس نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا. آپ بھی سوتے ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو سونے والا نہ ہو. مجھے آپ بتلائیں، ذرا سوچیں، ذرا جس کی آج پرستش کی جاتی ہے اور جن کو اللہ کی توحید میں اور اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں شریک بنایا جاتا ہے، وہ سوتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نا وہ بھی سوتے ہیں. اب وہ سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، اپنے مشاغل میں مصروف ہوں، ضروریات میں مصروف ہوں، حاجات میں مصروف ہوں، قضائے حاجات میں مصروف ہوں، اور ان کا پرستار پکار رہا ہو تو وہ کیا کریں؟ پرستار کہاں جائے؟ سوچے تو پرستار کہاں جائے؟ اور وہ اپنی مصیبت میں مبتلا، وہ اپنی حاجت میں، وہ ان کا حاجت روا اپنی حاجت میں مبتلا، ان کا حاجت روا وہ اپنی حاجت میں مبتلا، وہ اپنے آرام میں اور اپنے تھکن دور کرنے کے لیے سو رہا ہے اور اس کو پکار رہا ہے. اور اللہ والو، اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ہمیں توحید کا سبق سکھایا ہے تو اس مالک کا سبق دیا ہے اللہ نے اپنے ذات گرامی کا، جو کبھی سوتی نہیں، جس کو اونگ آتی نہیں. جب پکارو، جس وقت پکارو، جس گھڑی پکارو، اللہ ہماری اس پکار کو سنتا ہے، اس کی پکار سے کو جانتا ہے، اس کی پکار سے واقف ہے. یہ صرف میرے اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی میں یہ صفت نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت کی عبادت، نماز ہماری عبادت، اللہ کی عبادت، پکارنا اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، مسائب میں حاجات میں پکارنا، یہ اللہ کی عبادت ہے. حج اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ذکر و اذکار مالی یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. یہ سارے عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ سب عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ سب مالی، بدنی، لسانی، سب عبادت کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. لیکن وائے افسوس کہ اس امت نے یہ عبادت بھی خاص اللہ کے لیے نہ رہنے دی. معاذ اللہ ثم استغفر. عبادت میں سجدہ ہے تو یہ سجدہ بھی دوسروں کے لیے روا رکھا ہم نے. معاذ اللہ ثم استغفر. سجدہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ سجدے ہم در پہ سجدے دے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. معاذ اللہ ثم استغفر. ہر قبر پہ، ہر جناب جس قبر پہ سفید یا سبز چادر ڈال دی گئی ہے. آپ یہاں تو ماشاءاللہ توحید کا کچھ علاقہ ہے، پاکستان میں بسنے والے آپ حضرات کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے جہاں ان قبور پہ سجدہ ریزی نہیں ہو رہی.
قبروں کے وہاں تو بزرگ چھوڑ کے حضرت فرماتے ہیں گدھے پورے ہوئے ہوں دفن ہوا تو ان کو بھی سجدے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر. بلکہ وہ ملتان میں ہے نا, ملتان وہاں لکھا ہوا ہے, وہ جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی, ان کے مزار پہ شیخ لوح پر لکھا ہوا ہے, کہتا ہے, لکھتا ہے وہ, اللہ اکبر کبیرہ, وہ کہتا ہے کہ آہستہ پا بنے آہستہ ملتان ما بجنت اعلی برابر است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملتان ما بجنت اعلی برابر است. ہمارا ملتان جنت اعلی جنت فردوس کے برابر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. او بھائیو, نبی علیہ السلام نے جس ٹکڑے کے بارے میں فرمایا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم ادخلنی جنت الفردوس, اللہم ادخلنی جنت الفردوس. صحابہ نے وہاں بیٹھ کے کہا اللہم ادخلنی جنت الفردوس. لیکن یہ کیا ہے, ملتان ما با جنت اعلی برابر است. ہمارا ملتان جنت اعلی کے برابر ہے. آہستہ پا بنے, اور زیارت کرنے والے پیر آہستہ رکھ کہ ملک سجدہ می کنم, یہاں فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں. حضرت کی درگاہ پہ فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں, اور اللہ کا قرآن کہے فرشتے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں کرتے, یہاں اللہ کے فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اندازہ کیجئے گمراہیوں کی انتہا کیا ہے. ہمارے ہاں فیصل آباد میں ہمارے پڑوسی میں ایک مزار ہے لسوڑی شاہ, وہاں عجیب نام لسوڑی شاہ. توڑی شاہ بھی ہمارے ہاں ہے, ایک توڑی شاہ بھی ہے, ایک لسوڑی. میں مذاق کے طور پہ نہیں کرتا, بیان کرتا ہوں. مسجد میں بیٹھا ہوں, قرآن میرے سامنے ہے, باوضو اور ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. اس کی قبر کے اوپر لکھا ہے لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے. لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے. زمین پہ بنا عرش بری کی ڈالی ہے, زمین پہ بنا عرش بری کی ڈالی ہے. لسوڑی شاہ کی یہ دربار عالی ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا. ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا. دلوں کا نور ہے, دونوں جہاں کا والی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کیجئے ہماری گمراہیوں کی انتہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح وہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے, باقاعدہ شیخ کتاب ہے, حج فقیر بر آستانہ پیر. او بھائیو, آپ کا حج کہاں ہوتا ہے؟ کہاں حج ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے حج کہاں کیا؟ نبی علیہ السلام نے کس جگہ کا حج فرض قرار دیا؟ بیت اللہ کا, مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کا. لیکن یہ کیا کہتا ہے, حج فقیر بر آستانہ پیر. ہم فقیروں کا حج پیروں کے آستانے پہ ہے, پیروں کے آستانے پہ ہمارا حج ہے. یہاں پتہ نہیں سندھ کا کوئی ساتھی ہے یا نہیں, آپ مجھے بتلائیں کہ کیا وہاں شہباز قلندر کے پورے میلے پر وہاں یہ باقاعدہ اناؤنسر وہ اعلان کرتا ہے غریبوں کا یہاں حج ہے, امیروں کا حج مکے ہوتا ہے. سیڑھی دیکھی ہے نا, غریبوں کا حج یہاں ہے, امیروں کا حج وہاں ہوتا ہے. وہاں بالکل جمرات کو کینکریاں مارنے کی پہاڑی موجود ہے. وہاں انہوں نے اسی طرح جناب زمزم کا ایک کنواں بنا رکھا ہے, معاذ اللہ ثم استغفر. آپ اندازہ کریں ہمارا حال کیا ہے. یہ امت محمد مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کی امت جس نبی نے سب سے پہلے اسی شرک کی بے کنی کے لیے آواز اڑائی تھی, اس نبی کی امت ہے. یہ حال ہے ہمارا, اور یہ ہماری عبادات ہے, اور یہ ہمارے اعتقادات ہیں رب ذوالجلال والاکرام کے بارے میں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ جو نبوی عقیدہ ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اس ظلم عظیم سے ہمیں بچائے. اللہ اپنا بندہ ہمیں بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.